ڈان نیوز میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور یوں تو میرا خیال تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت جس نے اگر عمران خان صاحب نے 18 اگست کو حلف اٹھایا پرائم منسٹر کی حیثیت سے تو کم و بیش کوئی 80 دن پورے کر رہی ہے، اور اگر کہہ دیں نہیں صاحب پریزیڈنٹ صاحب نے اور کابینہ نے 9 ستمبر کو حلف اٹھایا تب بھی 60 دن ہو گئے، 100 دن کا بات ہو رہی تھی، تو اس 60 دن میں اور اس 80 دن میں اگر کہیں تو کیا کارکردگی ہوئی؟ اب تو خیر پرائم منسٹر صاحب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو بحران سے بلکہ بحرانوں سے نکال دیا ہے، لیکن اس وقت جو سیاسی محاذ آرائی کی کیفیت ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے پرائم منسٹر کے مشیران کرام، میں مشیران کرام میں ان لوگوں کو نہیں لیتا جو اکنامک ایڈوائزر ہوتے ہیں معاشی طور پر، جو سیاسی محاذ پر اور خاص طور پر میڈیا کے محاذ پہ سرگرم ہیں، وہ جو محاذ آرائی کی فضا پیدا کر رہے ہیں جس سے یقیناً اپوزیشن فائدہ اٹھائے گی، تو کہیں اس کے اثرات ہمارے جو ٹارگٹ ہیں، جو کرائسس ہے معاشی، اس پر تو نہیں پڑ رہے؟ میں نے زحمت دی ہے، بڑے سیزنڈ اور سینئر اکانومسٹ ہیں اور گورنمنٹ کے معاشی امور کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، محترم ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کو اس علاوہ، اور پھر ہمارے خزانہ کے وزیر بھی رہے۔ تواتر سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے حلقے سے بھائی کوئی اتنی بار نہیں جیتتا ہوگا جتنی بار ہمارے محترم سید نویر قمر صاحب اپنے حلقے سے ایم پی اے، ایم این اے، بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپوزیشن یعنی ہمارے اپنے محترم سید نویر قمر صاحب سے یہ معلوم کروں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اب دعویٰ کیا ہے کہ وہ ملک کو بحرانوں سے یعنی خاص طور پر معاشی بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، دو چار کوئی فیگرز بھی آئی ہے، کچھ تجارتی خسارہ غالباً 1.5-2% کچھ کم بھی ہوا ہے، تو نویر قمر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں سیاست میں چھوڑیے جی، بڑا الگ آپ کو پتہ ہے آج کل پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، زبان پکڑ لیتے ہیں، اس نے چور کہہ دیا میں تمہارے باپ کو چور کہہ دوں گا، یہ کر دوں گا، آپ بھی ڈاکٹر صاحب کہاں ہم لوگ اس معاملے میں انہیں کرنے دیں جو کام یہ کر رہے ہیں۔ جی نوید قمر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کچھ ہماری شاید قوم کی یہ فطرت ہے کہ ہم دعوے بہت جلد کر لیتے ہیں چیزوں کے، چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے خاص کر یہ دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ، اور پھر فسکل ڈیفیسٹ کا تھا۔ یہ تو دو اکنامک لیولز پہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اہم ہیں۔ چین سے ابھی تک کچھ آیا نہیں ہے، چین سے ہم نے ایک اور ٹیم بھیجی ہے، اب کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز بائی نیچر زیادہ محتاط ہوتے ہیں ان چیزوں میں، اور کس فارم میں آتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کو وہ کس حد تک فائدہ یا نقصان دے گا۔ تو یعنی ہم یہ سمجھے اگر نوید آپ کی بات سے کہ جو بحران جس کو کہہ رہے ہیں کہ بحرانوں سے نکل آئیں، آپ کے خیال میں بحران اتنا ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ شدید ہے، اسپیسیفک اگر میں کہوں؟ جی نکل نہیں آئے کسی صورت میں بھی۔ باقی یہ ہے کہ ایک دو اقدامات آپ کے ایسے ہیں جو کہ اس سارے مسئلے میں کسی حد تک میٹیگیشن یا کمی لانے میں سود مند ہوگا۔ اب آئی ایم ایف کے پاس جب جائیں گے اور آئی ایم ایف کیا کنڈیشنز رکھتی ہے اور کیا کرتی ہے اور کتنا پیسہ دیتی ہے، اس پہ ساری بات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوا ایک سائیڈ کا بحران جو ہے، جو باہر کے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب امپورٹس اور ایکسپورٹس کے بیچ میں جو فگر ہوتا ہے، یا ہمارا باہر کے انفلوز اور آؤٹ فلوز میں جو فگر ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک دوسرا ہے فسکل ڈیفیسٹ کا ایشو، اس پہ اب ایف بی آر والے ہر حکومت میں ہر دور میں بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کا پرفارمنس دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہاں کچھ میں کمپلیٹ کر لوں، کچھ اقدامات منی بجٹ میں لیے گئے جو کہ کنسیشنز دیے تھے مفتاح اسماعیل صاحب نے، وہ واپس کیے گئے، اس سے کچھ ریونیو بڑھے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو سی، سو اٹس ٹو ارلی ٹو کال۔ جی ڈاکٹر صاحب بڑے یعنی محتاط آدمی ہیں،
لیکن یہ تو کوئی رعایت دینے کے لیے مجھے لگتا ہے ہمارے سید صاحب تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں, وہی آپ نے سن لیا میرے خیال ہے نوید قمر صاحب کو, سیاسی نہیں, انہوں نے بالکل وہ زبان استعمال کی ہے جو یعنی جسے کہتے ہیں آپ کی جو زبان ہے. محترم ڈاکٹر صاحب. جی مجاہد صاحب, آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو ایک لفظ سب سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے وہ بحران کا لفظ ہے, اور نوید قمر صاحب جن کی دلی طور پہ میں بڑی عزت کرتا ہوں, ان کے بھی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئیں اس میں بھی بحران کا لفظ جو ہے اس کو بار بار استعمال کیا گیا. تو ایک مختصر سا 10 سال کا اگر معاشی جائزہ بڑا مختصر سا لے لیں, صرف 2 یا 3 آئٹمز میں آپ کے سامنے رکھوں گا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس معاشی حالت میں آج ہم بیٹھے ہیں ان کی وجہ کیا ہے, ان کی جڑیں کہاں تھیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 1947 سے لے کے اور سن 2008 تک پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل قرضہ جات چڑھا تھا وہ 6000 ارب کا تھا. 2013 سے شروع ہو کے آپ دیکھیے کہ 2018 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو 6000 ارب کا ٹوٹل قرضہ پاکستان کے اوپر تھا, اور 5 سال میں وہ 6000 سے ہم چلے گئے 16000 ارب روپے پہ. اور پھر 5 سال پی ایم ایل این کے گزرے تو ہم 16000 سے 30,000 ارب کے قرضے پہ پہنچ گئے. یعنی کہ 1971 سے آپ دیکھیں, اگر 1971 میں پورے ملک کے اوپر صرف 30 ارب روپے کا قرضہ تھا, مجاہد صاحب غور کیجئے 30 ارب روپے کا قرضہ تھا, اور 2018 میں 30,000 ارب کا قرضہ چلا گیا. اب آپ سوچئے کہ جو پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے, ایسی کوئی ایگزامپل, کوئی مثال شاید آپ کو کسی اور معیشت کی نہ ملے. جو 61 سال میں نہیں ہوا تھا وہ 10 سال میں اس سے برا حال کر دیا. اور اس کا ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتی کو قرار دیں گے آپ, یہی بات ہوئی نا پھر جو رہی ہے پاس میں. آپ سوچ لیجئے کہ مشرف صاحب جب چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت فی کس قرضہ جو تھا ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت کے اوپر وہ 40,000 روپے کا تھا. وہ اربوں روپے ہمیں سمجھ نہیں آتے, میں آپ کو فی کس کا حساب بتا دیں. 40,000 روپیہ فی کس قرضہ تھا 2008 میں جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے. 5 سال پیپلز پارٹی کے گزرے, وہ 40,000 سے 80,000 پہ گیا. یعنی کہ جو 61 سال میں قرضہ فی کس اکٹھا کیا تھا وہ 5 سال میں ہم نے ڈبل کر دیا پیپلز پارٹی کے دوران. پھر 5 سال پی ایم ایل این کے تھے, ہم 80,000 سے شروع ہوئے تھے, اور آج ہم کہیں 1,42,000 روپیہ فی کس قرضہ ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت پہ اس وقت یہ قرضہ پڑا ہوا. اب ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی, ہم بات کر رہے ہیں دوست ممالک سے امدادی پیکیجز کی. ایک اور چیز, صرف ایک چیز اور, اب دیکھیے کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این حکومت آئی تھی تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ کہلاتا ہے وہ صرف 3 ارب ڈالر کا تھا, اور 5 سالوں میں یہ 18 ارب یعنی کہ 600%, مجاہد صاحب 600% خسارہ بیرونی اکاؤنٹ کا بڑھ گیا. اب آپ نے جو ذکر کیا اگست کی 18 تاریخ آ گئی, یہ 2 بہت بڑے چیلنجز حکومت کے سامنے تھے. اس وقت بڑے خطرات تھے, اور بیرونی قرضوں کے حوالے سے اور بیرونی ڈالرز کے جو ذخائر گر رہے تھے جس تیزی سے, اس حوالے سے بہت بڑے خطرات تھے. یہ اگست 18 کی بات کر رہے ہیں جس دن حلف اٹھایا عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کے دفتر کا. اب آ جائیں اکتوبر کی 23 تاریخ کو پہلی خوشخبری ملی اس ملک کو, اور وہ تھی کہ سعودی عربیہ نے 3 ارب ڈالر کا اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھانے کا وعدہ کیا, اور 3 ارب ڈالر کے تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹ وچ از اے رینیوبل فیسلٹی, آپ 1 سال خریدیں گے اگلے سال 3 ملین. نوید قمر صاحب کہتے ہیں یہ تو ایسی پڑا ہوا ہے, اس کو فائدہ کیا ہے؟ نوید قمر صاحب تو کہتے ہیں اسے کوئی فائدہ نہیں, یہ تو پڑے ہوئے ہیں ایسی, یہ تو اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے 3 ارب ڈالر آپ, باقی بھی چیز ایسی ہے. دیکھیے ہمارا جو ذخائر ہیں, جو پرابلم آ رہا تھا وہ ذخائر بڑی تیزی سے گرتے چلے جا رہے تھے. یعنی کہ فروری 2017 میں اگر آپ جائیں تو تقریباً 18 ارب ڈالر کے ذخائر صرف اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے تھے, اور 15-16 مہینوں میں وہ گرتے 8 ارب پہ پہنچ گئے تھے. ہمارے پاس 2-2.5 مہینوں سے زیادہ کی امپورٹ کوریج نہیں رہ گیا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں تک پہنچے تو میں ضرور نوید قمر صاحب سے شیئر کر لوں ایک بریک کے دوران. دیکھیں نوید قمر صاحب اپنے ذات پر مت دیجیے گا, ابھی تو ڈاکٹر صاحب نے فیگر دیے نا کہ 40, وہ تو فیکس پہ آ گئے. آپ کی حکومت میں کہتے ہیں ڈبل ہو گیا, اور آج کل نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے اس سے ڈبل ہو گیا. محترم نوید قمر, میں آتا ہوں.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو ماہر ہیں یہ نمبرز ادھر ادھر پھینکنے کے، لیکن یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا انفارچونیٹلی ان کو پچھلی حکومت کا خواب ختم ہی نہیں ہو کے دیتا. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگ کیا آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ لڈو لینے جا رہے ہو؟ آپ بھی تو قرضہ لینے جا رہے ہو نا. اور تو یہ تو کیا سولوشنز آپ نے یہاں سے نکالے ہیں؟ چائنا سے اگر آپ فردر پیسے لے رہے ہو، گرانٹ تو کوئی نہیں دیتا نا آئی ایم ایف، نہ چائنا اور نہ ہی سعودی عرب. یہ بھی قرضہ لیا ہے آپ نے. تو یا تو آپ یہ مانیں کہ بھئی قرضے کی ضرورت ہے. جو سچویشن 2008 میں تھی وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے. اس پہ چھپ جاتے ہیں، باتیں چھپا دیتے ہیں کیا؟ بھائی پی ٹی آئی والوں خدا کا خوف کرو. اگر آپ کو اتنا ہی وہ ہے کہ پچھلی حکومت سے آگے آپ ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھنے کو تیار، تو ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. ملک کا فائدہ تب ہوگا جب ایک بیلنس آپ ویو دیں گے. میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، آپ نے بھی سنا، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے، نہیں ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی والے بھی تو نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی والے ہیں بڑے یار. یہ پی ٹی آئی کی نہیں یہ خبریں تو کس کی خبریں؟ میری تو نہیں ہے نا. بڑے ٹیکنیکل آدمی ہوتے تھے. آج جو میں سن رہا ہوں زبان، وہ تو شاید عمران خان بھی اتنی سیاسی زبان نہیں بولیں گے. تو مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ if that is what is required، یہی آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے اس وقت یہ بات اس پہ نہیں کرٹیسائز کیا کہ بھئی آپ کیوں آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے جا رہے ہیں، یا فار دیٹ میٹر جو سو کالڈ فرینڈلی کنٹریز ہیں اس پہ آپ جب جا رہے ہیں تو ان سے آپ کیا مانگ رہے ہیں، کس شیپ اینڈ فارم میں آپ امداد مانگ رہے ہیں. لیکن امداد تو امداد ہوتی ہے، وہ لونز بھی ہوتی ہے اور وہ واپس کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہمیں بیلنس آف پیمنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت ہے تو ہمیں لینی پڑے گی نا. اب باقی یہ جو ڈاکٹر صاحب کی آرگیومنٹ تھی کہ جی وہ اسٹیٹ بینک کی جو فگرز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، تو بڑھ جائیں گے تو کیا ہوا؟ یہ وہی بات ہے کہ پی ایم ایل این کی وہ جو کرائسس آیا تھا، جس وقت ہم نے وہ ٹیسٹ کیا تھا، تو پتہ چلا کہ جی آپ جو ریزروز کے فگرز بتا رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا چنک جو تھا وہ پاکستان میں جو لوگوں کے رکھے ہوئے بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں جو ڈالرز ہیں تو اس کو آپ اپنا تو نہیں کاؤنٹ کرتے. اسی طرح سے آپ چائنا والے کو آپ اپنا، یا فار دیٹ میٹر سعودی پیسوں کو تو اپنا تو نہیں کاؤنٹ کر سکتے، کیونکہ اس سے آپ کوئی امپورٹ نہیں کر سکتے، کوئی امپورٹ نہیں کر سکتے. پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بریک سے پہلے سید صاحب سے میں بہت ہی میرا ایک تعلق ہے، لیکن اس بات سے میں شاید ایگری نہیں کرتا کہ آپ اگر ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں ہمارے فاروق رسیم صاحب تو کہہ دیں کہ یہ پی ٹی آئی کے بڑے پرجوش حامی ہو گئے. یہ تو اکنامی کی بات ہے، میں پی ٹی آئی وغیرہ بھی نہیں ہے. خیر چلیں، آپ کا موقف ہے. جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سنا آپ نے ہمارے محترم سید نوید قمر صاحب کے گفتگو؟ دیکھیے مجاہد صاحب، میں تو سیاست کی الف بے بھی نہیں جانتا ہوں. میں نے جو حقائق دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ کیا ہوا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب یا چین سے جو مل رہا ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے نا، نہ ہم ان سے کوئی امپورٹ نہیں کر سکتے، ہمیں فائدہ کیا ہے؟ یہ سید صاحب کا سوال تھا نا. دیکھیے فائدے کی بات، سوال شروع ایسے ہوا تھا کہ کیا جو سب سے بڑا خطرہ تھا ملک کو لاحق تھا وہ ٹل رہا ہے، ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اکتوبر کی 23 تاریخ کو جب یہ خبر آئی تھی کہ $3 ارب اسٹیٹ بینک کو مدد مل رہی ہے اور $3 ارب کے ڈیفرڈ آئل پیمنٹ ہے، تو اکتوبر کی 24 تاریخ کو، اکتوبر کی 25 تاریخ کو آپ کراچی میں رہتے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تقریباً 450 ارب روپے کی مالیت، کیپٹلائزیشن اس کی صرف 2 دنوں میں بڑھی تھی. یعنی کہ $3 ارب کی جو خوشخبری سامنے آئی اور 450 ارب روپے کی کیپٹلائزیشن، جس کو ٹیکنیکل زبان میں وہ کلیکٹیو وزڈم کہتے ہیں، یعنی کہ مجموعی عقل جو سٹاک مارکیٹ کی تھی اس میں 450 ارب روپے کی جو کیپٹلائزیشن ہے وہ بڑھ گئی. یہ پہلی خوشخبری تھی. کم از کم 2 یا 3 اور دوست ممالک سے خوشخبریاں آنی بقیہ ہیں، وہ باقی ہیں، اور وہ اگلے چند ہفتوں میں آپ وہ خوشخبریاں بھی سنیں گے. حکومت کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ تھا
اور وہ یہ طریقہ تھا کہ جب حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی تو ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے اور ان کو کہتے یہ ہمارے دکھڑے ہیں، یہ 10 سال میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ قرضہ جات کی واپسی ہم نے کرنی ہے، آپ ہمیں مزید قرضے دے دیں اور آپ کی ہر شرط ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آسان ترین طریقہ تھا۔ حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل طریقہ اپنایا اور انہوں نے دوست ممالک کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کی، اور کوشش یہ تھی کہ جو مذاکراتی طاقت ہے آئی ایم ایف کے پاس اس کو کمزور کر دیا جائے، اور کمزور اس لیے کر دیا جائے کہ اگر اس کی شرائط سب مان لی جائیں تو جو پاکستان کا غریب ترین طبقہ ہے، جو کم آمدن والا طبقہ ہے، اس کے اوپر بہت بوجھ پڑ جائے گا۔ تو اب وہ مشکل ترین طریقہ جو حکومت نے اپنایا وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی ہمیں ساری شرائط ماننی نہیں پڑیں گی۔ ٹھیک ہے نوید کو آپ یہ ویسے کیوں، اگر آپ یہ کیوں نہیں مان رہے کہ اگر جو نون لیگ جو چھوڑ کے گئی ہے 36,000 کہتے ہیں جو، تو یہ تو ریئلٹی ہے نا، اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور ابھی ان کو میں دیکھیں پلیز لیٹس پٹ تھنگس ان پرسپیکٹو۔ اگر آپ اسد عمر کی اپنی تقریر سن لیں، اور اسد عمر اور میں 5 سال تک فائنانس کمیٹی پہ یہی چیزیں کہتے رہے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے کہ جو فگرز ہیں اس کو ہم ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ جو ڈار صاحب کی اکنامکس تھی جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس کافی حد تک افیکٹ ہوئے، اور ہم نے وہ اس کی ہم کوئی ڈینائل میں ہیں اسٹیج میں، سڈنلی ہم اپوزیشن میں دونوں آ گئے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جو جس طریقے سے ساری چیزوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی پورا ملبہ ہم جو ہے ماضی پر ڈالتے ہیں، اور وہ ہر گورنمنٹ ایک حد تک کرتی ہے، کیونکہ کسی کو بھی کوئی ایسے بنی بنائی چیز ملتی نہیں ہے، ہر کو مصیبت میں ملتی ہے۔ اس سے خراب حالت جو تھی 2008 میں جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا فائنانس منسٹر، وہ بھی مجھے یاد ہے کہ آئل جو تھا 140 سے پہ تھا، 48 کو بھی اس نے پیک کیا، اور اس میں بھی ہمیں ٹف ڈیسیشنز لینے تھے، ہم نے سبسڈیز بھی ہٹانی تھیں، اس سجی سچویشن میں ہم نے مشکل فیصلے جو لیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کریشن، اور بھی اس قسم کی ویٹ کو جو ہے ایکسپورٹ نیٹ امپورٹر کی بجائے نیٹ ایکسپورٹر 1 سال میں کر دینا، کئی اور بھی چیزیں ہیں، بیسوس ہم نے کیا۔ تو بات یہ کہ جب آپ مشکل فیصلے لینے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا خیال کریں انہوں نے کیا کیا ہے۔ ابھی تو آئی ایم ایف کے پاس گئے نہیں ہیں، گیس کی قیمتیں 2 دفعہ بڑھا دی، اس سے غریب کا فائدہ ہو گیا، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی، غریب کو فائدہ دیا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، غریب کو فائدہ دیا۔ بھائی واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ جب غریب کا نام لیتے ہو نا تو ہمیں تھوڑا سا تکلیف یہ ہوتی ہے کہ پھر اگر یہ سارا بوجھ آپ انہی پہ ڈال رہے ہو تو پھر آپ بات کیا کر رہے ہو؟ اس وقت انفلیشن جو ہے 3 مہینے میں انڈیکیٹو یہی ہے کہ 7.5% تک چلی جائے گی، اور شاید 1 سال میں وہ ڈبل ڈیجٹ پہ بھی چلی جائے، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ باقی ہاں آئی ایم ایف کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو آئی ایم ایف اس سے بھی زیادہ کڑوے شرائط رکھے گی جو کہ آپ کو ماننے پڑیں گے۔ آپ اچھی خواہشوں کا اظہار کریں نا سید صاحب، سید صاحب آپ اچھی خواہش کا اظہار کریں، آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کڑوا ہوگا، اس سے زیادہ برا وقت آئے گا، تو یہ تو تھوڑی ہوگا نا، یہ ان کو بھی پتا ہے۔ نہیں تو آپ کریں نا، یہ ریئلٹی ہے، آپ پازیٹیو تجویزیں دینا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں، لیکن ایک خواہشات کا اظہار کریں نا۔ میرے پرسوں نہیں مجھے صاحب آپ بولنے دیں، ورنہ پھر چلیے دیکھیں نا، سعودی عرب والا کاسٹ فری نہیں ہے، بار بار پوچھنے کے باوجود وہ پولیٹیکل ریل میں آتا ہے، اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا تھا کہ جی سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں کیا کیا ہے، وہ گورنمنٹ ابھی تک ٹائٹ لپڈ ہے، وہ ہر چیز پہ کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی بھی شرائط نہیں ہے، جبکہ باہر سے آہستہ آہستہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی اور ایکسس اراؤنڈ ایران والے چکر میں ہم جا رہے ہیں۔ لیکن چلو لیٹس ڈراپ دیٹ۔ اگر آپ اچھی باتوں کی بات کرتے ہیں تو میرے پرسوں جو نیشنل اسمبلی میں نے بات کی تھی اس میں نے تو پوری ایک لمبی لسٹ دی تھی کہ یہ چیزیں، اب اس کا جواب ملتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔
کوئی اتنا کڑوے کام تو نہیں میں نے کہے تھے. میں نے تو کہا تھا بھائی ایگریکلچر کی طرف جاؤ, سروس اکانومی جو ہے, جو کہ پرٹیکولرلی مشرف صاحب کے حکومت میں, شوکت عزیز صاحب کے اس میں فائنینشیل مینجمنٹ میں ہم بہت زیادہ سکیو اس طرف کر گئے تھے. ہمارا بیس نہیں ہے, ہماری انڈسٹریل بیس جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور اس کو اگر ہم نے کاٹن کو تقریباً تباہ کر دیا اپنے ملک میں, اور آہستہ آہستہ ہم باقی بھی ایگریکلچر پروڈکٹ دنیا بڑھا رہی ہے اس کو. سی پیک میں چائنا کہہ رہا ہے بھائی بجلی تو بنانا ہے, وہ بھلے بناؤ لیکن پہلے ایگریکلچر کی بات کرو. ہم جو ہیں, جو ہمارا ایک اکنامک ایڈوانٹیج ہے, ہم اس کو لوز کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اس طرف جانا چاہیے. پانی پہلے ہم بچائیں, اس کے بعد اس کو سٹور کریں نا. تو ہم ایسے میجرز لیں جو کہ آئی نو آپ چاہتے ہیں کہ میں سنگل اس میں جاؤں, لیکن بریک کی طرف نہ جاؤں, میں ایک بریک کی طرف دلانے تھے پھر آ جاتے ہیں. نہیں چلیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اور کیونکہ آپ نے کافی تفصیل سے سوال اٹھائے, صاحب کو تو موقع بریک کے بعد دیں گے نا کہ وہ ان کا جواب دیں. خاص طور پر جو آپ نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی اور آپ نے کوئی پازیٹیو سائن سگنل نہیں دیکھ رہے, اس سے جواب دیں گے ایک بریک کے بعد. یقین سید صاحب ایسا نہیں ہے, آپ کا بھی جواب لوں گا میں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں تو بالکل اکنامک کا کیا, یہ اقتصادیات کا آدمی نہیں ہوں, دیہاتی پروگرام کرتا ہوں سیاست میں. یہ اتنے بڑے ماشاءاللہ معیشت کے ہمارے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب اور نوید قمر صاحب جو پھینک رہے ہیں, مجھے تو میں خیال اسی طرح اس کو منتقل کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرح. لیکن اتنی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے محترم سید نوید قمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں, ڈالر بھی اوپر ہو گیا, پیٹرول بھی ہو گیا. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 3 ماہ میں ایک غریب آدمی, عام آدمی جس کی بات کیا کرتے تھے, اس کو پر تو بوجھ بڑا ہے. پھر انفلیشن بھی یہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں محترم ڈاکٹر فروخ صاحب. جی نوید قمر صاحب نے باتیں جو بھی کی وہ 100% فیکچولی کی, درست کی انہوں نے باتیں. اس میں معاملہ صرف ذہن میں رکھنے کا یہ ہے کہ 3600 دن پچھلے 10 سال اور اب یہاں پہ آ گئے ہیں 80 یا 90 دن. تو وہ 10 سالوں میں جو حرکات سامنے آئیں, جو معیشت سامنے آئی, اس کی کڑوی گولی جو ہے وہ تو پاکستانیوں کو کھانی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایک اور چارٹ آپ دیکھ لیجئے کہ 2009 میں جو بجلی کی ابھی قیمت کا ذکر کیا گیا, 2009 میں 228 ارب روپے کا گردشی قرضہ تھا, اور پیپلز پارٹی نے 5 سال میں وہ تقریباً 480 پہ لے گئے, اور اب ہم بیٹھے ہیں 1200 ارب روپے کا گردشی قرضہ. یہ گردشی قرضہ آپ دنیا میں کوئی اکانومسٹ لے آئیں, وہ آپ کو کوئی اس غائب نہیں کر سکتا اس 1200 ارب کا. یہ 1200 ارب کا جو گردشی قرضہ ہے, اس کی کڑوی گولی پاکستانی صارفین کو کھانی پڑے گی, کیونکہ یہ 10 سال میں ایسا ہوا ہے. تو یہ کہنا بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں, بالکل بڑی ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے کوشش یہ کی گئی کہ 75% صارفین جو 300 یونٹ سے کم ہیں ان کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے. گیس کی قیمتیں بڑی ہیں, اس کی وجہ بھی بالکل سامنے آ گئی. آپ اندازہ کیجئے کہ سن 2001 میں جب گیس میں سروے ہوا تھا گیس کے سیکٹر کا, تو اس وقت 7% چوری ہوتی تھی. جو اب سروے ہو رہا ہے اس کے مطابق اندازاً 20% سے زیادہ گیس چوری ہو رہی ہے روزانہ کی. جو گردشی قرضہ گیس سیکٹر کے اندر ہے, جس کا پہلے ہم نے آج تک ذکر ہی نہیں سنا تھا, وہ تقریباً 157 ارب روپے کا گردشی قرضہ ایک گیس سیکٹر کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ کڑوی گولی تو پاکستانیوں کو کھانی پڑے گی. لیکن کچھ اچھی خبریں جو ہیں ان کو بھی مجاہد صاحب ضروری ہے کہ سامنے رکھ لیں. دیکھیے ابھی اکتوبر کی جو ریمیٹنسز کی فگرز آئی ہیں, جو پاکستانی باہر کام کرتے ہیں انہوں نے جو پیسہ اکتوبر کے مہینے میں واپس بھیجا ہے وہ پچھلے سال کے اکتوبر کے مقابلے میں 21% زیادہ ہے. تقریباً $2 بلین کی ریمیٹنسز جو ہے وہ اسٹیٹ بینک دکھا رہا ہے 21% زیادہ انکریز ہوا ہے پچھلے سال اکتوبر کے مقابلے میں. تجارتی خسارہ بہت مارجنلی کم ہوا ہے, آپ نے شاید ابتدائیے میں اس کا ذکر کیا تھا. ایک اور بہت بڑی چیز جو بہت اچھی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس کی ذمہ داری ہے مالی کرائم, جو مالی جرائم ہوتے ہیں, مالی کرائمز ہوتے ہیں, فائنینشل کرائمز ہیں, ان کی روک تھام کرنا. اب تقریباً 44 سال ہوئے چلے ہیں ایف آئی اے جب بنائی گئی تھی. یہ پچھلے 6 سے 7 ہفتے میں پہلی دفعہ
FIA کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا بڑا منی لانڈرنگ کا کیس اٹھ کے سامنے آ رہا ہے. یہ صرف پاکستان کی حوالے سے نہیں، اس خطے کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس میں کوئی 100 سے زائد جعلی اکاؤنٹس آلریڈی پکڑے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ فالودہ والے کے اکاؤنٹ میں 2 ارب نکل آتا ہے، رکشے والے کے اکاؤنٹ میں 8 ارب نکل آتا ہے، مردہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نکل رہے ہیں. یہ بہت زبردست خبر ہے، کیونکہ بڑا اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوتی تھی. ان کے پر کہاں ڈال رہے ہیں یہ فالودے والے اور ان کے والے، ان کو ہمارے نوید قمر صاحب کی پارٹی اور ان پہ حکومت پہ کیوں ڈال رہے ہیں یہ والی باتیں؟ یہ تو نہیں، وہ اچھی بات ہے، صحیح ہے. آپ نے کہا کہ میں تو حقائق نہیں، وہ باتیں صحیح ہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. اچھا نہیں، وہ تو بات اچھی ہے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریمیٹنس میں اضافہ ہو، یہ ہوا. جی سید نوید قمر صاحب، حقائق. میرا خیال ہے کہ مجھے صاحب اس میں ڈاکٹر صاحب پہ اتنا وہ نہیں رکھوں گا دوست جتنا آپ کے جو میڈیا والے دوست ہیں. کون کہ باجوڑ سے بھی ہے کوئی اکاؤنٹ تو کہتے ہیں جی زرداری کا ہوگا، اور کہیں سندھ سے نکلتا ہے وہ تو ویسے ہی. ایک چیز جو فوکس میں آئی ہے اس پوری چیز میں، جو بھی نیت تھی اس وقت اس ساری چیز کو اٹھانے کی بھی، لیکن اس سے یہ آیا ہے کہ یہ اس قسم کی جو منی لانڈرنگ کہہ لیں جو بھی، یہ کوئی اتنی انیوژول پریکٹس نہیں تھی ہمارے بزنس سرکلز میں. کہ آپ نے زرداری صاحب کا تو کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کا ہے ایٹ دا موسٹ، اس کو بڑھا کے آپ 3 کریں گے. یہ 35 ارب کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ فرسٹ آف آل 35 ارب ابھی کہاں آیا ہے کہاں نہیں آیا ہے یہ بھی نہیں پتا، لیکن بہرحال جتنا بھی آیا ہے وہ تو سارے پاکستان میں جہاں یہ چیز عام اس میں ہے، بزنس پریکٹس میں ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین صاحب بھی ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں کتنے کروڑوں روپے تھے، یا اور بھی میں کیا بزنس مین کا نام لوں، یہ تو لیکن اس کو سپن یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو زرداری صاحب کا ہوگا ضرور، تو پھر لے آئیں اس کو. معیشت اور اعداد و شمار کا آدمی نہیں ہوں، اور اسی لیے ذرا بڑا میں تو بہت ہی سوچ سمجھ کر سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دونوں حضرات کو جو عبور ہے ان امور پر یعنی معاشی، اس میں مشکل ہے کہ میں بریک کے بعد آؤں تو پھر سوال وہیں سے اٹھا سکوں. بہرحال سوال تو کروں گا مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے محترم سید نوید قمر صاحب بھی جو اکنامک مینیجرز ہیں پیپلز پارٹی سے وابستگی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑا ان کا عبور ہے. اسی طرح ہمارے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب بھی، میں تو ان کو تواتر سے پڑھتا اور سنتا آیا ہوں. تو جی اس سے ہٹ کر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اور کنکلوڈنگ یہ پوچھوں کہ آپ PTI کوئی حکومت کو جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن غلط ہے، ان کے اکنامک جو، خیر وہ میں فواد چودھری تو ذکر ہی نہیں کروں گا، تو وہ روز ایک نیا قضیہ چھیڑ دیتے ہیں، ان کے جو ٹیم ہے، جو ٹاسک فورس بن رہی ہیں، کوالٹی نہیں ہے، کمپیٹنسی نہیں ہے. یعنی آپ اس حوالے سے اگر آپ مشورہ دیں، چلیں ڈاکٹر صاحب کو کے ذریعے کوئی مشورہ بھجوا دیں. 1 2 3 آپ نے قومی اسمبلی کی اپنی تقریر کا بھی ذکر کیا، لیکن آپ کو بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی، یعنی یہ اس طرح نہیں سمجھ پا رہے جس طرح آپ سمجھانا چاہتے ہیں. نوید قمر آپ کنکلوڈنگ سوال کریں تو میں ڈاکٹر صاحب سے جواب لوں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے جب اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ٹو ارلی ٹو کال، کہ اس وقت ہم بیٹھ کے وہ ساری چیز کو کہہ دیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور ہم شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ کام کرتے رہیں کافی کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان کو ہم ایک تو سٹیبلٹی دیں، لگے کہ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے. یہ نہ کریں کہ جیسے ہم نے کر دیا کہ لاہور میں جا کے بندوں نے ملک کی ساری انسٹیٹیوشن کو گالیاں دے کے اڑا دیا، اور اگلے دن آپ نے کہا کہ ہم بھی یو ٹرن مارتے ہیں. یہ اس قسم کی جب چیز آتی ہے نا تو کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کر کے کانفیڈنس لیول لوگوں کا بڑھائیں. سیکنڈلی میرا تو حساب سے آپ کو ابھی اور ٹیکسیشن میجرز لینے پڑیں گے.
یہ کافی نہیں ہے جو کہ اس وقت آپ چیزیں کر رہے ہیں، اور خالی پیٹرول اور گیس سے سیلز ٹیکس کو بڑھا کے اس میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پھر ہم سوئچ کریں اپنی چیزوں کے، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کلچر اکانومی کی طرف جائیں، وہی آپ کا بیس ہے، اسی میں گروتھ سے آپ کے باقی ملک میں گروتھ ہوگی. اگر اس میں آپ کے پاس انفلیشن تو انیویٹیبل ہے، کیونکہ اس میں ایک اور اضافہ اگر میں ڈاکٹر صاحب یہ کر دوں کہ یہ 50 لاکھ گھروں کا دینے والا، خیر یہ بالکل اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو وعدے بڑے پرکشش، چلے انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا بھٹو صاحب نے دیا تھا، آج وہ نعرہ ابھی تک پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے، لیکن یہ جو 50 لاکھ گھر کیسے بنیں گے، کہاں کر بنیں گے، یعنی اس کے لیے سیمنٹ، سریا، پیسہ، یہ بات اس وقت لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ، اور لمبی لمبی لائنیں لوگوں کی کھڑی ہیں بیچاروں کی، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، اس کا بھی کچھ سسٹم بنانا چاہیے تھا اگر آپ گھر بھی دے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جسٹ کنکلوڈنگ. 3 باتیں مجاہد صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس. پہلی بات تو یہ کہ جو سب سے بڑا خطرہ لاحق تھا جو ڈالر کے ذخائر کے حوالے سے تھا وہ مجھے ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کڑوی گولیاں جو تھیں وہ پاکستانی صارفین کو کھانی تھیں، اور وہ گیس کی اور بجلی کی مد میں آپ نے دیکھا کہ قیمتیں بڑھیں اور وہ پاکستانی صارفین نے کھائیں. تیسری بات، اس وقت ہم فوکس کر لیں خوشخبریوں کے اوپر. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیاسی محاذ کی جو کیفیت ہے اس وقت پارلیمنٹ سے باہر، اس میں اضافہ ہو، بلکہ جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، اپنے نوید قمر صاحب نے وہ تمام باتیں رکھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 کی حکومت پہ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کو مستقبل کے حوالے سے ان میں کچھ تجاویز بھی دیں، جس میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کچھ خبریاں آ چکی ہیں، کچھ مزید خوشخبریاں آئیں گی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم وہ جو معاشی بحران ہمارے سر پر کھڑا تھا، ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے، خاص طور پر جو فورن ہمارے پاس جو ایکسچینج تھا اس سے ہم بڑی حد تک نکل گئے. ذرا آپ نے دیکھا، ذرا دونوں حضرات میرے دونوں معزز مہمان نے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا کہ سیاسی تانا تشنی یا گولہ باری سے گریز کرتے ہوئے فیکٹس فیگر پر گفتگو کی جائے. میں دونوں کا، یعنی سید نوید قمر صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈان نیوز سے اجازت لیتا ہوں.